واليأس والعجز والغنى والهيبة والسنى والكبرياء والله خالق الأرض والسماء خالق الأرض والنوى مالك يوم الشيء جزاء ما يجزل ويوكد أسر الله يمكن بالله الموصول علم وما كان وما يكون ولا يكون له أبصر القلب المصول ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد ولد جلد بشر يسوع سوى ولا وسيم جسيم نظيم نظيم نازم منازم ولا ولا منازل له ولا منازل له ولا مقابل له ولا مسلم ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 ولا فريق فرق فرق ولا نصيب مسلم مسلم ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسماءه وسماءه وحده مرة ومبرة ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وذاته ويده وصفاته والولي وكلامه متفردا متفكرا متنبئا متنزلا إلى متوكل ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صل على محمد وعلى آل محمد صل على آل محمد صل على آل محمد صل على منال محمد صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على قبال محمد صل على مآل محمد صل على نوال محمد صل على نقل فضل بسل أسل محمد صل على بيان القرآن فوقان وسبحان من أفعال محمد صل على جفون جفن جفان محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ الوجيه الكريم سبحانه الكبير من الرس الخبيث المقدس الشيطان اللعين الرجيم وكبيره ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم وتركوك قائما صدق الله مولانا العظيم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب تعلیم مطلوب آخر نامدار مدنی تاجدار تاجدار ترک و عجم فخر بنی آدم آدم عادی الصبر خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا آج آپ لوگوں پر جو رحمتیں ہو رہی ہیں ان میں معمول کی رحمتوں کے علاوہ آج حضرت علامہ مفتی صفدر علی قادری مدد العالیہ ڈیرہ اسماعیل خان بھی تشریف فرما ہے ایک بہت بڑے مدرسہ کے محتمم ہیں آج اپنے جمعہ چھوڑ کر مجھ عزیز حقیر کے الفاظ سننے کے لیے تشریف لائے ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرمائے دوسرا پیر مال کا بہت بڑا مدرسہ ہے
ابھی نئی بلڈنگ تو میں نے نہیں دیکھی، وہیں کے پڑھے ہوئے، اور اب وہاں کے مدرس بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں کہ جن کتابوں کو ہم جب شروع کرتے ہیں تو استاد ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پڑھنے کے قابل ہو خود ہی پڑھا کرو۔ ان کتابوں کو یہ وہاں پڑھاتے ہیں۔ علامہ اسد صاحب بڑی تشریف رکھا ہے۔ اس کے علاوہ 1988 1989 آپ میں سے کچھ بندے پیدا بھی نہیں اس وقت ہوئے ہوں گے، اس وقت کے ہمارے دوست گلفام صاحب، تب اسکول ابھی کالج یونیورسٹی پوری میری نہیں ہوئی تھی، اور میرے ساتھ پڑھاتے رہے ماسٹر انور صاحب، اب تو ماشاءاللہ امی ہو گئے ہیں۔ یہ پوری ٹیم انو برادران گجرات سے تشریف لائے، یہ سارے بھائی، خدا ان سب بھائیوں کو سلامت رکھا۔ یہ بہت بڑے وکیل ہیں یہاں لاہور کے اندر، آج خصوصی وقت نکالا انہوں نے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور ہمارے عتیق بھائی تو ان سے تو خصوصی لگاؤ ہو گیا، جو ہوٹل سے تشریف لائے ہیں، پچھلی دفعہ میں ان کے یہاں جا نہیں پایا، طبیعت ابھی بھی آپ کر رہے ہو گے جج کے نہیں بولنے، اور اس لیے کہ میچ نہیں کر رہی باڑی کو موسم۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی آپ جتنے آئے ہو سب سر کے تاج ہو، ان کا نام اس لیے لے دیا، بیچارے دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اور چونکہ علم سے ان کی وابستگی ہے، علم کے مددگار ہیں، یا علم صاحب علم آدمی خود ہو یا علم سے لم کرنے والا ہو، دونوں کے لیے ہی حدیث کی جانب سے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے۔ تقریر تو اتنے بڑے بڑے علامہ بیٹھے ہیں، آپ کے خطیب صاحب بھی بیٹھے ہیں، چلوی صاحب بھی ہیں، آپ تقریریں سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو بس صرف ایک آدھ بات جو ہے وہ سناتا ہوں۔ آج آپ کی مسجد میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، یہ ممبر شریف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کی اور حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی مسجد میں کوئی نیا کام کرتا تھا تو سرکار ضرور دعا دیتے تھے۔ سب سے پہلے جس نے مسجد میں روشنی کی تو سرکار نے فرمایا کاش کہ میری بیٹی ہوتی میں شادی تیرے ساتھ کر دیتا۔ سن رہے ہو؟ تم نے شاید کبھی بجلی کا بل دینے کے لیے توفیق نہیں کی ہوگی، مسجد چاہے کسی کے بادشاہ کی بھی ہو یا بنائی ہو، مسجد اس کی نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھنا، مسجد دنیا میں واحد جگہ ہے جس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ مسجد کا مالک کوئی نہیں ہوتا۔ سارے یاد رکھنا، مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے ملکیت کا ہونا ضروری ہے، ملکیت ہی نہیں تو زکوٰۃ کیسے لگے گی؟ تو مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ رب کا گھر ہوتا ہے، اس لیے جس کا جو دل چاہے جتنا دل چاہے اس کی خدمت کیا کرو۔ سرکار جلوہ فرمایا، تمیم داری نے روشنی کر دی، فرمایا کاش کہ میری بیٹی ہوتی، مسجد کو روشن کرنے کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا۔ پاس ہی ایک صحابی کھڑے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی آرزو میں پوری کر دیتا ہوں، میری بیٹی ہے، میں مسجد میں روشنی کرنے کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور آج کے دور میں اب بجلی کا بل آ گیا، وہی روشنی، ہوں تسی تیل 2 کلو لے آگے مولوی کے سر تے تو نہیں نا سٹنا، مولوی کی داڑھی کو اگ لا دینی، نہیں اس طرح نہیں کرنا۔ اب آپ بل میں دو، پوچھو چند پیر سے، چند پیر بل کے کتنے پیسے آئے ہیں، کوئی ہماری ضرورت ہو تو ہم دیں، عالم دین کو دو، اگر آپ نے اللہ کی راہ میں کسی آدمی کو دیا ہے تو 10 گنا آپ کو ثواب ملے گا، مولوی کو دو گے تو 70,000 گنا ثواب ملے گا، 70,000 گنا۔ یہ حدیث میں نے سین فرانسسکو میں علامہ زبیر نقشبندی التحصیل مالکی مدد اللہ علی سے سنی ہے۔ اللہ کے بندو، ان علماء کی خدمت کرو، میری دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، ان علماء کی خدمت کی جائے جن بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو آپ ہی ان کی خدمت کیجیے نا، سوچا کرو فلاں صاحب مینجمنٹ میں ہے، فلاں صاحب دھڑا دھڑ مسجد کو، اور یہ مسجد یہ قیامت کے دن یہ کشتی ہوگی، یہ سارے غور سے سن لو جتنے تم لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ساری مسجدیں کشتیاں ہوں گی، کروز ہوگا، یہ جہاز ہوگا۔ تو اب آپ ہی مجھے بتا دو، اگر آپ نے کروز میں سفر کرنا ہو، میں یونان سے میکینوس گیا تو مجھے ٹکٹ لینی پڑی،
تب مجھے گریس سے مکنوس تک جانے کے لیے سیٹ ملی جہاز کے اندر. تو اگر پیسے نہ دیے ہوں تو کروز میں بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں ملے گی. قیامت کے دن یہ مسجدیں کشتیاں ہوں گی, تبھی بیٹھ سکو گے جب تم نے اس مسجد کی خدمت کی ہو. ورنہ تو لوگ کسی نے بیٹھ نہیں دینا. مرنے کے بعد سواریوں کی بے حد ضرورت ہے, یاد رکھنا. اور مختلف مقامات پہ مختلف سواری کی ضرورت ہوتی ہے. میں جب تقریر کرنے جایا کرتا تھا, یہ سفر میرے ساتھ ہوتا تھا. کبھی سائیکل پہ جا رہے ہیں, کبھی گاڑی پہ جا رہے ہیں, کبھی پیدل جا رہے ہیں. جگہ مختلف. والد صاحب تھے, والد صاحب تبلیغ کرتے, خدا رحمت نازل فرمائے ان کی قبر. ایک مرتبہ تو تقریر کرنے گئے, یہاں تک پانی, وہ پانی کراس کر دی, کیونکہ وہ سیالکوٹ میں کرنے گئے تو بارش آئی ہوئی, وہ بھر گیا پورا نالا. پہلے خالی تھا جب ڈیٹ دی تھی, اور جب تقریر کا وقت آیا تو بھرا ہوا. اتنا پانی کراس کر کے پھر آگے گئے, پھر جا کے تقریر کی. ایسی قبریں زندہ نہیں رہتی بھائی صاحب, زندگی گزارنی پڑتی. تو یہ مسجد کی خدمت کی ہے آج. تو یہ ممبر آیا, یہ ممبر کی تاریخ جو ہے یہ 8ویں ہجری سے شروع ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریر فرمایا کرتے تھے تو ایک ڈنڈ تھا, بس اس طرح ہم نانا جسے جو آپ کے نام کے ساتھ مشہور آپ سنتے ہیں, اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ٹیک لگاتے تھے, اور ایک ڈنڈا مبارک تھا, عصا مبارک, اس کے اوپر سہارا بناتے تھے. آپ یہ اس طرح سنتے ہیں. اور تمہیں میں بتا رہا ہوں کیفیت کیا ہے. ٹیک لگانی ڈنڈ کے ساتھ, اور ہاتھ دونوں کس کے اوپر رکھنے, عصا مبارک کے اوپر. اس لیے آپ نے مولویوں کو دیکھا ہوگا کہ مولوی خطبے میں عصا پکڑتا ہے. تو یہ ایک حدیث ہو گئی. اکثر نوجوانوں کو یہ ہے جی وہ شاہی پکڑتا ہے ڈنڈا, تو تم بھی ڈنڈا پکڑتے ہو. ایک تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ مماثلت جو ہے ہر جگہ کیا صرف مماثلت ہی حرام ہو جائے گی. مماثلت حرام نہیں ہوتی, نیت حرام اور حلال کرتی ہے. ایک ہندو ہے وہ گنگا کا پانی لے کر آیا ہے, اور ایک مسلمان ہے وہ سعودی عرب سے پانی لے کر آیا ہے. پانی میں مماثلت ہے, دونوں H2O1 ہے, لیکن گنگا کی تعظیم کرنے والا مشرک ہے اور زمزم کی تعظیم کرنے والا پکا مسلمان ہے. تو مماثلت میں نیت بھی تو دیکھو. اللہ نے تو ساری کتابیں پڑھ کے بڑا غرق کر دیا. صرف مماثلت نہیں ہوتی, اس میں نیت بھی دیکھنا ہوتی ہے کہ جناب صاحب آپ کی نیت بھی کیا ہے. سبحان اللہ. تو عصا کے اوپر حضور, لیکن جس ملک کو فتح کیا ہو وہاں جب خطبہ مولوی صاحب دیں گے تو پھر ڈنڈے پہ نہیں دیں گے. جس ملک کو آپ نے فتح کیا ہے وہاں ڈنڈے پہ مولوی صاحب خطبہ نہیں دیں گے, وہاں تلوار پکڑ کے خطبہ دیں گے. اسی لیے آیا صوفیہ میں جب خطبہ دیا گیا ترکی میں تو ڈنڈے پہ نہیں تلوار پہ خطبہ دیا گیا ہے, کیونکہ وہ قبضے میں کسی کے جا چکی تھی, پھر واپس لی. تو یہ عصا مبارک جو ہے سرکار اس کے اوپر. تو یہ جب ممبر بنا سرکار تقریر لمبی کرتے تو تھک جاتے. کسی نے کی عرض کی, ایک کہتے ہیں کہ انصاریہ عورت. اب حدیث کے جملے مختلف ہیں, ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے. ایک ہے کہ حضور نے خود کہا کہ مجھے کچھ ایسا بنا کے دو کہ میں جب لمبی تقریر کروں تو تھکوں تو میں بیٹھ جاؤں. ایک پہ ہے, ایک حدیث میں ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیا جائے. اور یہ لفظ ممبر عربی نہیں ہے, یہ حبشی زبان کا لفظ ہے. یہ نابارہ سے بنا ہے. بہت سے الفاظ ہیں جو عربی کے اندر دوسری زبانوں کے ڈال دیے گئے ہیں. یہ وہی جانیں گے علامہ صاحب اور مفتی صفدر علی قادری صاحب سمجھیں گے. یہ بہت سے الفاظ ہیں جو لائے گئے ہیں اس کے اندر. تو چونکہ نبرہ کا معنی بلند ہوتا ہے, اس لیے یہ ممبر یہ بلند ہے, اس لیے اس کا نام ممبر دے دی گیا. مولوی صاحب جب اس پہ بیٹھتے ہیں تو دوسرے لوگوں سے بلند ہو جاتے ہیں, دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس لیے اسے ممبر قرار دے دیا گیا. یہ ممبر ہے. تو حضور نے جب فرمایا ایمنوا ما شئتم, یہ شیخ تم بتا رہا ہے کہ جمع ہے, تمہاری مرضی ہے بنا لو. تو وہ بی بی جو تھی ان کا جو نوکر تھا اس کا نام تھا میمون, وہ بڑھئی تھا, نجار تھا, اس نے پھر ممبر بنایا. اب بتا در سوال یہ ہوا ڈیزائن کیا رکھا جائے, کہ ممبر تو بنانا سرکار کے لیے, پہلا ممبر بن رہا ہے تو ڈیزائن کیا رکھا جائے. 8 ہجری ہے, سب یاد رکھنا. جمعے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہیں باتیں یاد رہیں. جب کبھی محفل میں بیٹھو
تو پھر بات کرو تو سمجھ آئے کہ یار کسی مولوی کی محفل میں بیٹھا ہے 8 ہجری تک ممبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ سرکار ٹیک لگاتے ہیں ڈنڈ کے ساتھ، کھجور کا ڈنڈ ہے اور عصا مبارک پر. لیکن اب جب سرکار نے کہا کہ ممبر بنا دیا جائے کوئی ایسی چیز کہ جس پہ میں راحت مجھے ملے، تو وہ بیوی نے میمون سے کہا کہ تو لکڑیوں کے ڈیزائن بناتا ہے تو کچھ ایسی چیز بنا. اب اسے سمجھ نہ آئے کہ میں کیا بناؤں. تو تمیم داری اکثر دوسرے ملکوں میں جاتے تھے. انہوں نے پھر اب یہ میں ساری حدیثیں صرف علامہ اسد صاحب اور مفتی صفدر علی قادری صاحب کو فائدہ ہو، کیونکہ وہ جب یہ ساری حدیثیں پڑھیں گے وہ پریشان نہ ہو جائیں. اب جب میمون بنانے لگا تو آپ پڑھو گے جی حدیث ہے کہ تمیم داری نے ممبر بنایا. تمیم داری پڑھی ہے وہ ممبر بنائے گا؟ تمیم داری تو ممبر نہیں بنائے گا نا بھائی. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جا کے بتایا کہ تو ممبر مصطفیٰ کا بنا رہا ہے تو یوں بنا کہ اس کی 3 سیڑھیاں ہوں، 3 سٹیپ اس کے ہونے چاہیے، ایک بڑا ہونا چاہیے جس پہ آدمی بیٹھ سکے. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بتایا. اب وہ ممبر بنا 3 سٹیپ کا. تو سب سے پہلے سرکار نے جمعہ کے دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے. آج یاسین لے کر آیا تو میں بھی کہا چلو جمعہ کے دن آغاز ہو رہا ہے آج اس ممبر کا بھی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے. سرکار نے پہلی سیڑھی پہ سٹیپ پہ قدم رکھا، دوسری پہ قدم رکھا، تیسری پہ آپ جا کر بیٹھ گئے. لو جی آپ ممبر پہ بیٹھے تو تھوڑی دیر آپ نے خطبہ شروع کیا. اب خطبہ کھڑا ہو کے دیں گے یا بیٹھ کے دیں گے؟ اس کے اوپر بہت لمبی گفتگو ہے. جب آپ جیورسپروڈنس کی بکس نکالیں گے تو بات شروع ہو جائے گی. میں خطبہ بیٹھ کے دے رہا ہوں، کھڑا ہونا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ اب پھر علماء کے لیے گفتگو ہے یہ کہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے. تو ہمارا امام اعظم ایسے اعظم نہیں ہے. خدا نے جو دماغ انہیں دے دیا ہے کسی امام کو عطا نہیں فرمایا. ان کی تعلیمات میں پھر ہم نے یہ تشریح کیا اور فیصلہ ہوا نارمل تقریر کرنی ہو تو تم بیٹھ بھی سکتے ہو، لیکن جب تم نے عربی کا خطبہ دینا ہے نبی کی سنت یہ ہے کہ پھر کھڑے ہو کے خطبہ دو اور دونوں خطبوں کے بیچ میں بیٹھو. اگر تمہیں کوئی عذر نہیں ہے تو بیچ میں بیٹھو. ویسے خطبہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے دو. دلیل پوچھی، اب ذرا نظر دیکھنا، علامہ حسن صاحب مفتی صاحب نظر دیکھنا. کہنے لگے قرآن مجید میں آیا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو خطبہ کھڑا ہو کے دے رہا تھا تو یہ چلے گئے تھے باہر. میں کہتا ہوں اتنی باریک نظر اللہ کی قسم آج تک اپنی نہیں گئی ہے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. وہ جو نئے مسلمان بچے تھے نا انہیں نہیں معلوم تھا کہ جمعہ کے دن ہیرا بزماتا ہے، دکانوں پہ گاہک زیادہ آ جاتے ہیں، کام زیادہ جمعہ کے دن پڑ جاتے ہیں، بزنس پھیل جاتا ہے جمعہ کے دن. تو رب تعالیٰ نے آزمایا تو 9 مسلم مسجد سے اٹھ گئے تو پتا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، سرکار خطبہ دے رہے تھے. وہ نینے تھے، انہیں نہیں معلوم کہ سرکار کی باتیں سننے والے کے رزق صرف دنیا کے نہیں مرنے کے بعد کا بھی رزق حل ہو جاتا ہے. کلمہ پڑھنے والوں کا رزق مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوتا. مرنے کے بعد بھی ان کو خصوصی طور پہ رزق عطا کیا جاتا ہے. تو لیکن بعد میں سمجھ آئی کہ وہ باقی سب مسلمان جتنے پرانے تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. لیکن یہ بات یاد رکھنا، بڑوں کی غلطی بعد میں آنے والوں کے لیے جو ہے وہ سدھار کا باعث بن جاتی ہے، بلکہ باعث رحمت ہو جاتی ہے. اگر وہ نہ کریں تو ہمیں کیا معلوم. آج آپ لوگ جمعہ کے دن سارے کام چھوڑ کے آ کے بیٹھے. دیکھو آپ کیا سمجھتے ہو کہ چودھری چانک کو کوئی کم نہیں ہے، اس کا اچھا بھلا بزنس ہے. ہمارے گلفام صاحب بہترین وکیل ہے، لیکن سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جمعہ کے دن پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں. مفتی محمد صفدر علی صاحب اپنے 2 جمعے چھوڑ کر آ کے بیٹھے. علامہ صاحب پیر مال سے رات کا سفر کر کے آیا ہے. پہلی صف میں آ کے بیٹھنے والوں تم سب کے لیے یہ مجزہ ہے، یہ بیان ہے، یہ فرمان ہے، یہ تبیان ہے اور یہ اعلان ہے کہ پہلے آنے والوں کو جنت میں جلدی داخلہ مل جائے. مسجد میں آنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا کرو مسلمانوں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے ممبر پہ بیٹھے، مجھے مزہ آ گیا کہ سواد آ گیا.
سارے صحابہ بھی بڑے خوش کہ آج سرکار کی زیارت ذرا جم کے ملے گی، نیچے نہیں ہے۔ تو صحابہ تو خوش ہو رہے تو بیچ میں رونے کی آوازیں آ گئی۔ خوشی میں کوئی رو رہا ہو تو پریشانی ہو جاتی۔ اب شادی ہو رہی ہو تو رو پڑے تو بندے کا دھیان، سب کا دھیان ادھر ہو جائے، یار تو کائے کو رو رہا ہے، یار سارے ہنس رہے ہو تو رو رہا ہے۔ سارے صحابہ جمعہ کے دن ادھر ادھر دیکھنے لگے، رو کون رہا ہے؟ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا رو کون رہا ہے، پر پورے جمعہ کے مجمع میں محمد مصطفیٰ کی نظر آ کے رو کون رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں خطیب۔ یہ خطیب مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، 8 ہجری کی بات ہے، 9 میں تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، 10 میں چیک کرو کتنے صحابہ ہیں۔ مسجد نبوی کا سٹاک نہیں ہے، 8 ہے۔ پوری مسجد میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، پر نبی جان رہا ہے کہ مجمع میں رو کون رہا ہے۔ پورے مجمع میں رو کون رہا ہے، اور پھر رونے کی آواز بھی بڑے کی نہیں ہے کہ بتلا دیا جائے کہ چند بوڑھوں کو دیکھ کے کہ فلاں بوڑھا رو رہا ہے۔ رونے کی آواز بچے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بچہ عورتوں کی سائڈ میں بھی ہو سکتا ہے، بچہ جوانوں کی سائڈ میں بھی ہو سکتا ہے، اور بچے کا سر نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے ذہنوں میں بچہ ہے، بچہ نہیں ہے، یہ درخت رو رہا ہے۔ تو تم روتے ہو، نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو پرابلم پڑ گئی کہ نبی نے جس کو کمر لگائی وہ رو رہا ہے۔ اس مرے ہوئے ڈنڈ میں حجاب کیسے آ گئے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر چھوڑا، نیچے اتر آئے، پرانے 11 نو نہیں چھڑی گا، 90 نو چھڑیا کہ پرانے کو ٹور گئے۔ نئے ممبر کو چھوڑا، پرانے کے پاس گئے، اور جا کے یوں ہاتھ پھیرا جیسے یتیم بچے کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرتا ہے یا بڑا ہاتھ پھیرتا ہے۔ ہاتھ پھیر کے فرمان لگے خاموش ہو جا، چپ کر جا، رو مت۔ لو اس کی ہچکیاں جو تھیں وہ آہستہ 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 بند ہوئی۔ یہ اسی کو یاد ہوگا جس کا بچہ رو رہا ہو، اور ہچکی والا بچہ ایک دم چپ نہیں کرتا، یوں چپ ہوتی ہے، یوں کرتے کرتے جب چپ ہوا تو چپ ہو گیا تو فرمانے لگے چلا بول، ہاتھ رکھ کے دعا مانگ کے ہرا کر دوں۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، ہرا کر دوں۔ لو جی، نبی کے پاس بیٹھنے والے درخت بھی ذہین ہیں، اسی لیے کہتے ہیں چنگے بندے کو بویا بہادر کو بویا کرو تے عقل مند، میں بڑھوں کو بہنا کیوں؟ بزرگ جڑے ہوتے ہیں ان کو تجربے ہوتے ہیں۔ بہادر آدمی کے پاس بیٹھو، سمجھدار آدمی کے پاس بیٹھو، وہ تمہیں اچھی چیزیں بتائے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور دوست بناؤ، نیک دوست بناؤ، عمر کا قید نہیں ہے لیکن نیک دوست بناؤ، اس کے پاس بیٹھو گے وہ اچھی چیز تمہیں بتائے گا۔ تو سرکار نیچے اترے اور سرکار اللہ اکبر، میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کی محفل کی یہ کرامت ہے۔ سننا ذرا جملہ، یہ میرے والد صاحب کا جملہ تھا، کہتے تھے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ ان کی محفل کی یہ کرامت ہے کہ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بے نمازی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں نے چیک کیا ہے، چاہے اس کی دکان ہے یا وہ مکان بناتا ہے یا وہ مولوی ہے، وہ جو کچھ ہوگا بے نمازی نہیں ہوگا۔ اور یہی کرامت مشہور تھی شرف پور شریف رحمت اللہ علیہ والے میاں شیر محمد کی، آپ کا مرید داڑھی لازمی رکھتا تھا۔ یاد رکھنا میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ کیا بات تھی۔ تو نیچے اترے تو میں درخت کی سنگت نبی کے ساتھ ہو، سید الانبیاء کے ساتھ ہو، جس کو 99% عقل عطا کی گئی ہے اور پوری دنیا کو 1% عقل عطا کی گئی ہے۔ سارے لوگ دھیان سے مسئلہ سن لو، 99% عقل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، 1% عقل پوری دنیا کو دی گئی ہے۔ اس دنیا میں جو ایک آئنسٹائن ہے، سبحان اللہ، آئنسٹائن نے کہا تھا نا مرتے ہوئے، اوے میں مر جاؤں تو میرا دماغ نہ چوری کرنا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ ظالم میرا برین چوری کر کے چیک کریں گے کہ میں ذہین کتنا ہوں اور کیسے ہوں۔ اس کا دماغ عام لوگوں سے بڑا نہیں تھا،
لیکن آئنسٹائن کا دماغ چوری کیا گیا, 240 پیسز بنا دیے گئے. وہ آئنسٹائن کا دماغ ہے ڈبل روٹی ہے, پیسز بنا کے پوری دنیا میں تقسیم کیے گئے, اور ڈاکٹروں نے اس کے دماغ کو چیک کیا, آئنسٹائن کے دماغ کو. فائدہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں, کوئی آئنسٹائن نہیں بن سکا. اور ظالموں, دماغ کے پیسز نہ بناؤ, ڈر چھوڑو, نبی کے در پہ سر کو جھکاؤ, دماغ تیز ہو جائے گا. میرے نبی کے در پہ بیٹھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے بنائے ہوئے نظام کو آج انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا, تمام تینوں بڑے ممالک کے اندر, ایون کہ جاپان کے اندر, سب ممالک میں حضرت عمر کا نظام چل رہا ہے. مانو یا نہ مانو, دماغ کے پیسز کرنے سے نہیں پتا چلے گا کہ عقل کیا ہے, پتا چلے گا نبی کے در پہ جانے سے. آپ نے کبھی غور کیا آپ کو صحابہ کو پڑھنے نہیں دیا جاتا؟ آج تک تمہاری زندگی گزر گئی, میری بھی گزرنے والی ہے, پیچھے بھی کئی سو سال گزر گئے ہیں. صحابہ کرام کے پاس یہی رہا, میرے معاویہ ابو بکر صدیق, میرے معاویہ علی, میرے معاویہ یہ, میرے معاویہ وہ. کوئی کبھی بات کی کہ انہوں نے حکومت کیسے کی؟ نہیں, یہی سازش تھی. اب کیوں کہ مسلمان جو ہے وہ فوراً تلاش کرے گا کہ مجھے حکومت کرنی ہے تو میں کس کو دیکھوں. اس کے پاس 3 بڑے ذخیرے تھے, ایک ابو بکر صدیق, ایک حضرت عمر, ایک امیر معاویہ. کیونکہ امیر معاویہ نے سب سے پہلے نیول آرمی بنائی ہے. آج تک اس جیسی آرمی کوئی نہیں بنا سکا جس نے اس دور میں روم کو تباہ کر کے رکھ دیا. حضرت عمر نے جیسی حکومت کر دی ہے اس سے بہتر آج تک کوئی مائیکل نہیں بنا سکا. اسی لیے تمہیں لڑا, یہ غاصب تھے, یہ غاصب تھے, یہ غاصب تھے, لگے رہو. کبھی دھیان نہ توجہ نہ دینا کہ انہوں نے حکومت کی میں کی تھی تاکہ کدھر تو ہی حاکم نہ بن جاؤ. یہ صرف خدا کی قسمیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر, حضرت امیر معاویہ, حضرت علی آپس میں لڑے تو تینوں کی فائدہ ہے, تینوں کی یہ فضول ٹائم ضائع کرے. اور ایک تھے ہمارے پاس محمد مصطفیٰ, سب سے بڑے مبا, وہ ایک قوم پیدا کر دیتی کہ جو ساڑھے ورگے نے, ادھر بھی پرابلم ختم, ادھر بھی ختم, تو جب دونوں ختم پھر ان کنوں ویکھو گے؟ انگریز نو. بس یہی وہ چاہتے سن کہ تجھ تک انگریز نے ہے کہ انگریز نے ہے کہ انگریز نے ہے کہ. انگریز نے کچھ بھی نہیں کہا, جو کچھ کہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ہمارے نبی کا قول تو وہ قول ہے کہ رب جس نے زبانیں پیدا کی ہیں, رب جس نے الفاظ تخلیق کیے ہیں, رب جس نے الفاظوں کو الفابیٹس کو بنایا ہے, جس نے دماغوں میں ڈالا ہے, وہ بھی جب بات کہنا چاہتا ہے تو وہ خود نہیں کہتا, کہتا کل اے مصطفیٰ تو کہہ. اس لیے گجرات سے آنے والوں اور دور دراز سے آنے والوں, کون صرف ہے تو صرف محمد مصطفیٰ کا ہے. یاد رکھنا, بندہ مجموعہ ہی 2 چیزاں کا ہے. بندہ 2 چیزوں سے بنتا ہے, یا وہ قول سے بنتا ہے یا عمل سے بنتا ہے. اور کامل تب ہوتا ہے جب دونوں پرفیکٹ ہوں, قول اور عمل دونوں جب آدمی میں صحیح ہو تو وہ پرفیکٹ آدمی ہوتا ہے. کیونکہ کسی کا قول اور عمل صحیح نہیں ہے. محمد مصطفیٰ کا سب سے ٹاپ کا, اس لیے سب سے ٹاپ کا انسان محمد مصطفیٰ. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. جیوے جیوے مرشد جیوے, جیوے جیوے مرشد جیوے, جیوے جیوے مرشد جیوے. قول کا یہ عالم ہے کہ رب کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد مصطفیٰ کے قول کا یہ عالم ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا. اور عمل کا یہ عالم ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کائنات میں اگر کوئی نمونہ ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. تو یا تو قول ہے یا عمل ہے. میرا محمد مصطفیٰ وہ ہے کہ قول میں بھی بے مثل ہے, عمل میں بھی بے مثل ہے. سمجھ میں نہیں آتے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ذہین ہوتے ہیں. درخت کتنا ذہین ہو گیا, بولا نہیں مجھے ہرا نہیں ہونا.
یہ اس کی عقل مندی تھی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ زندگی جتنی بھی لمبی ہو کم ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جتنی بھی لمبی ہو اور آخر کار مر جانا. لو یہ اس کو پتا جو پاس بیٹھا ہے، تو انہوں نہیں پتا، یعنی بخاری و مسلم پڑھن تو بعد سبحان اللہ مولویوں کو سن کے بھی نہیں پتا چلا. حضرت نوح علیہ السلام دنیا سے جب جانے لگے 950 سال کے قریب تو ہو گئے، 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے. اس کے بعد جب آپ کا وقت آیا تو آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی ٹانگیں آپ کے گھر سے باہر تھی، جھونپڑی آپ نے بنائی ہوئی تھی. جھونپڑی اس وقت ایسے ہی مکان ہوتے تھے، جھونپڑی سے ٹانگیں کچھ باہر ہیں کچھ اندر، گھر مبارک اندر. اسرائیل علیہ السلام نے کہا مکان تو پورا بنا لینا تھا. فرمانے لگے اللہ نے کہا آخر کار تو نے آ جانا. میں نے کہا کیا مکان ایوے نہیں نبی بن گئے. تو آخر جانا یہ درخت کو پتا تھا آخر توڑ جانا. یا رسول اللہ نہیں، مجھے ہرا نہیں ہونا، مجھے جنت میں آپ کے ساتھ جانا ہے. ذہانت شیطان نے بھی بڑی کیتی تھی اور انہوں میں خباثت کے علاوہ تو ذہانت اس درخت نے بھی کمال کی ہے. شیطان نے کہا تھا کہ مجھے یوم یبعثون تک زندگی دے دے تاکہ میں مروں ہی نہ. رب نے فرمایا یوم یبعثون تک نہیں، یوم معلوم تک ہے، اینڈ میں ماروں گا میں تجھے، پر لیکن قربان جائے درخت پہ. کہا مجھے حرامت کیجئے، مجھے جنت میں ساتھ لے جائیے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر جنت میں چلا گیا پھر کبھی موت نہیں آئے گا. یہ ہے نبی کے جمعے سننے کا نتیجہ. 7 سال درخت نے نبی کے جمعے سنے ہیں. عقل تک وہ تو کتنے سال ہو گئے؟ اپنی بھی عقل تک لے. مسلمانوں جمعہ کے دن آیا کرو مسئلہ یاد رکھنے کے. 7 سال، کیونکہ 8ویں میں منبر بنا، 7 سال تقریریں سنیا عقل تک وہ اس درخت. سرکار نے فرمایا اچھا چل چکو جی نواں یار چکو. نواں اٹھایا، نیچے گڈھا کھودا اور اس گڈھے میں جا کے اس کو دفنا دیا. فرمان لگے چل تو تے پہنچ ہوں جنت نو میرے نال ہی چلی. اچھا تکو بڑیاں شہواں نے جڑیاں جنت چ بعد چ جان لگیاں. سرکار فرماتے نے میرے گھر تے میرے ممبر دے وشکار دی تھاں جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے. اچھا یہ جو بیان ہوتا ہے نا، بیان کا ایک سٹارٹ ہوتا ہے، ایک بیان کا اینڈ ہوتا ہے. اب جب آپ بخاری اور مسلم پڑھیں گے تو یہ حدیث آئے گی تو کوشچن یہ اٹھے گا کہ گھر جنت میں داخل ہے کہ نہیں داخل، ممبر جنت میں داخل ہے کہ نہیں داخل. کیونکہ بینا تو فرمایا آپ نے کہ میرے گھر اور ممبر کے بیچ کی روزہ من ریاض الجنہ ہے. تو پھر یہ سٹارٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو جھگڑا ہے. یہ جو کونی کا جھگڑا ہے نا آیت میں، یہ جھگڑا کیا ہے امام اعظم کا دوسرے اماموں کا ہمارے دین کہ یہ الہ کا اینڈ جو ہے یہ اینڈ داخل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہی تو جھگڑا ہے. پھر آپ نے آگے گفتگو نکالی کہ اس کو دھو الال مرافق جو ہے یہ اور یہ ساری یہ چیزیں داخل ہیں کہ نہیں داخل. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ گھر داخل ہے کہ نہیں داخل. میرا کوشچن یہ ہے کہ ممبر داخل ہے کہ نہیں داخل. تو ممبر کی تو نص مل گئی. آپ نے فرمایا میرا ممبر اللہ حوضی حوض کوثر کے کنارے پہ ہوگا. اچھا حوضی میں یا نہیں، حوضی میں یا حوضی صرف حوض نہیں. تو معلوم ہوا یہ ثابت تو ہو گیا. اور پھر ترعۃ من ترع الجنہ، یہ جو جملہ ہے نا یہ نص بن گیا کہ ترعۃ من ترع الجنہ، یہ ممبر جو ہے یہ جنت کی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی ہے. تو ممبر تو جنت میں ہو گیا. لو جی ایک بین دا اینڈ تے آ گیا بیچ. ہوں رہ گیا گھر. ایک گل دسو جہدے تے نبی پیر مبارک رکھے وہ تے جنت دے وچ ہوئے تے جتھے نبی خود لیٹے ہیں وہ جنت نہ کہو عرش ہے. انہوں عرش کہو جی نہیں صاحب اسی انہوں عرش کہہ دئیے. آہو جی اینو عرش کہہ لیندے ہو اپنے دل نو چند سالاں بعد محمد مصطفیٰ دے دل دا عالم کی ہوئے جس میں دنیا کی پاورفل چیز جو ہے وہ ہوتی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر مبارک آیا تو کتنی سی اس پہ سٹیپ تھے 3. سرکار اوپر بیٹھے تو اتنا بڑا نہیں تھا، 3 گز کچھ بلش. اس میں فرق ہے تھوڑا سا، بعد نے 3 انگل بھی بولا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. اب
یہاں پھر حدیث پڑھانے والے پریشان ہو جائیں گے، یا علماء نہیں ہوں گے کہ علماء کو حل آتا ہے، آپ سننے والے پریشان ہو جائیں گے سرکار نے ممبر پہ نماز کیسے پڑھا دی؟ وہ پہلی سنو وہ نفلی نماز، یہ نکتے ہوتے ہیں، یہ تقریر میں نہیں ملتے، یہ پڑھاتے ہوئے تدریس میں ملتے ہیں۔ سرکار سٹیپ پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر، سرکار نے قیام کیا، تلاوت کی، پھر آپ نے رکوع کیا، جب سجدہ کرنے لگے تو نیچے اترے، نیچے اتر کے پہلے سٹیپ کے اوپر پھر سجدہ کیا۔ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے نبی نے ممبر پہ سکھائی۔ اس کے بہت سے جواب ہوں گے، مفتی صاحب کو، علامہ صاحب کو مل جائیں گے بہت سے جواب اس کے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ نفلی نماز ہے، دوسری بات یہ ہے یہ سکھا رہے ہیں، تیسری بات ہے نبی کا خاصہ ہے، جدھر چاہے سجدہ کر دے، جدھر چاہے قیام کر دے، یہ نبی کا خاصہ ہے۔ خیر جو بھی آپ کو جواب مناسب لگے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ممبر مبارک جو ہے سرکار اس کے اوپر تقریر فرماتے رہے۔ سرکار جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ جب جمعہ کا خطبہ دینے لگے تو آپ دوسری سیڑھی پر بیٹھے، پہلی پہ پاؤں رکھا، دوسری پہ بیٹھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر آئے، انہوں نے زمین پہ پاؤں رکھا تو نیچے والی سیڑھی پر بیٹھے، پہلے سیڑھی پر بیٹھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ذرا غور سے سنو، تمہیں جو میں بات بتاؤں گا تمہیں مزہ آئے گی۔ حضرت عثمان غنی 6 سال تک پہلی سیڑھی پہ بیٹھے رہے، نہ سننا تے نہ پڑھنا تے چوڑا مار جانی ہے۔ حضرت عثمان غنی 6 سال تک حضرت عمر کی سیٹ پہ بیٹھے رہے، پہلے سٹیپ پہ جہاں پاؤں ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ کشف الغمہ، شیعوں کی کتاب۔ مخالف کا حوالہ جو ہوتا ہے وہ بڑا معتبر پاورفل ہوتا ہے عدالت کے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 6 سال تک آپ اسی جگہ پہ بیٹھے خطبہ دینے کے لیے جمعہ کا، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ اب اگلا حوالہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا ایک سٹیپ 6 سال کے بعد نیچے لگوایا، اوپر نہیں نیچے لگوایا۔ اب آگے بات سنو، پھر مروان کا دور آیا، مروان نے کیا کیا؟ ممبر کھیڑ دیا۔ اب ذرا دل تھام کے مختار نبی کا جملہ سننا، گجرات سے آنے والوں، جب ممبر اکھیڑا پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا، تارے دن کو نظر آ گئے۔ وہ ممبر جو تمیم داری نے بنوایا ہے، میمون نے بنایا ہے، انصاریہ عورت نے پیسے دیے ہیں، نبی اس کے اوپر بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ڈنڈ تو رویا تھا جدائی میں، وہ رویا تھا، اس کی وہ جدائی میں رویا ہے کیونکہ رونے کو سننے والا موجود تھا، کیونکہ آگے کا جملہ بھاری ہے۔ یہ رویا تھا، رونا نہیں اتھے ہی چنگا لگتا ہے جتے سونا جہا موڈا ہوئے، جس موڈے تے رکھ کے سر روئیے تے اتھرو ڈگن تے چکن والا کوئی ہوئے، ایسے کر کے روئی دا خدا دے دے۔ کیوں حضور فرماتے نے جدو خدا اگے روندے ہو تے تیرا ہر قطرہ اتھرو دا ڈائمنڈ بن کے رب دے سامنے تر دیتا جاتا ہے۔ مالکہ اے اتھرو تیری بارگاہ چ تیری یاد وچ نکلے نے، اے ڈائمنڈ بن کے تیری بارگاہ چ سامنے رکھ دیتے گئے۔ اس طرح کے اتھرو بڑے قیمتی ہے، جدو دل خون جدو بڑھتا ہے نا پانی، پھر اتھرو بڑھتا ہے۔ تو جب بھی کبھی بہانے ہو تو تنہائی میں اٹھ کر تہجد کے وقت جیسے یاسین کا ابا اٹھتا ہے، اٹھ کے رو، اس کو اپنا یار سمجھ، وہ دے تو بد کے سجن تے متر تے یار کوئی نہیں کیا۔ انہیں خود کیا انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ، اللہ تو اڈا سجن ہے، متر ہے، یار ہے، مددگار۔ ولی دا مانا یار ہوندہ ہے، مددگار ہوندہ ہے، وہ سو متر ہے، یار ہے، انج گل کرو کدی ہوتے نا، انہوں تھانے دار نہ سمجھو، سارے مولویاں نے تسامی سب نے رل کے نعوذ باللہ نے سمجھے کہ رب کوئی تھانے دار ہے، وہ سجن ہے، وہ متر ہے، وہ یار ہے، 99 ماما نالوں ود کے پیار کرتا ہے، 70 نہیں، 70 غلط ہے، 70 غلط ہے، 99
میں آج تک نہیں جو 70 پڑھیاں. سبحان اللہ. میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے, ایک حصہ پوری دنیا میں بانٹ دیا ہے, اسے ایک حصے میں ایک ماں دی. کی نہیں ماما نے 99 حصے, 70 نہیں باجی, 99 حصے تم وہ ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. اس کی بارگاہ میں کبھی رو تو صحیح. تو رونے والا ان کے رونے کو سننے والا تھا تو وہ جدائی میں رویا. یہ رویا نہیں, یہ دہائی میں رویا. اس نے جدائی میں آنسو بہائے. یہ جب منبر اٹھایا گیا تو یہ جدائی میں دہائی دے گیا. اس کی دہائی تھی کہ مدینے میں اندھیرا چھا گیا. ان کو ہوگے جی یہ زبیر بن بکار کہتے ہیں, نام یاد رکھنا. اندھیرا چھا گیا, ستارے نظر آتے. پھر اس کو فوراً کہنا پڑا یہ منبر سیریا بھیجا جا رہا ہے, شام. شام سمجھتے شام. یہ منبر شام بھیجا جا رہا ہے, وہاں اس کے اوپر 6 سٹیپ اور لگیں گے. سبحان اللہ. تو یہ واپس آئے گا. میرا خیال ہے منبر نے سن لیا کہ میں واپس پھر آؤں گا. اس نے سن لیا میں واپس پھر آؤں گا. اندھیرا ختم ہو گیا. حضور کا وہ منبر وہ سیریا گیا, شام گیا. اس کو 6 سٹیپ اور لگے. کتنے ٹوٹل بن گئے؟ 9. تو آج تقریر سنو گے تو جاؤ گے تو مزہ آئے گا کہ گالی یاد کر کے کوئی آئے گا. وہ وکیل صاحب ساڈی محفل چ بیٹھے ہوتے سی, انہاں نوں سٹوریاں سنا کے پھر دو چڑھ جا مولوی نے نہیں کیتے. 6 سٹیپ اس کے ساتھ لگے. ہن غور نال سننا. 6 سٹیپ لگے تھلے تے نبی دے 3 سٹیپ اوتے. وہ جو نبی کے پاؤں لگے تھے جن سٹیپس پر, وہ 3 اوپر تو 6 کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 9. اب یہ 9 سٹیپ کے ساتھ منبر واپس آیا. مسجد نبوی میں پھر منبر لگا. اب جو بھی بیٹھتا تھا وہ 7ویں پہ بیٹھتا تھا. 7واں وہ تھا کہ جس پہ نبی کا پاؤں لگتا تھا. 600 لوگ, چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا, 654 چ آگ لگ گئی. 654 یاد رکھنا, 654 چ آگ لگ گئی. منبر سڑ گیا. منبر سڑا پر تھڑلا سڑیا, وہ 3 نہیں سڑے. جو گل میں دس رہا میں مورخ بھی نہیں دسے گا, کیونکہ مورخ بھی پہنچ ہی نہیں ہوتے. وہ 6 سڑ گئے. تم کہو گے وہ 6 کیوں سڑے؟ وہ 6 اس لیے جلے کہ وہ بعد میں لگے. جس پہ نبی کا پاؤں لگا ہو وہ جلے گا نہیں. اب تم پوچھو گے مختار شاہ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل ہے, جاؤ جا کے تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ. وہ جو حصے بچ گئے تھے وہ صندوق میں بند کیے گئے. صندوق چ بند ہی 3 ہون گے, تھوڑے بند ہون گے. وہ 3 صندوق چ بند ہوئے. انہوں صندوق کتنے ہوئے؟ لو جی اس دور چ بھی کوئی سیانے سن, انہاں کیا اگلا بھی اوتھے ہی دفن سی, اے بھی اوتھے ہی دفن کرو. سیم تھاں پٹ کے اوتھے. لو جی میری سمجھ نہ آیا کہ سیم منبر بھی دفنایا اوتھے کیوں گیا. تو پھر حدیث آئی. اب مفتی صفدر علی قادری اور علامہ اسد صاحب حدیث پھر آگے آ گئی. آپ نے فرمایا سرکار نے قیامت کے دن میرے منبر کو اسی طرح قائم کیا جائے. تمہیں مزہ دے گا, خدا کی قسم یہ جملہ مزہ دے گا, تمہارے ایمان کو تازہ کر. سرکار نے فرمایا ایک تو وہ جملہ کہ میرا منبر میرے حوض پر, دوسرا میں جو چیزیں قائم کی جائیں گی ان میں سے میرا منبر ہے. اور یہ قائم تبھی ہوگا جب یہ وہاں دفن ہوگا. لو سرکار دونوں پہ ایک کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے, ایک پہ تشریف فرما ہوتے تھے. تو دونوں کے دونوں قیامت کے دن اٹھیں گے. ایک کو جنت میں لگا دیا جائے گا اور دوسرے کو سجا دیا جائے گا, اور سرکار پھر اس پر بیٹھ کر تقریر فرمائیں گے. اللہ اکبر جل شانہ. منبر پھر بدلتے رہے. پھر مہدی نے یہ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں منبر 9 سے 3 دوبارہ کر دوں. تو امام مالک نے فرمایا مذاق مت بناؤ, رہنے دو جیسا بھی ہے. یہ میں آپ کو بیچ کے مسئلے سنا رہا ہوں. منبر مٹی کا بھی بنتا رہا, منبر پتھر کے بھی بنتے رہے. سلطنت عثمانیہ آئی تو منبر اس کے بنے. سب سے مشہور منبر جو ہے وہ جو میں زیارت کر کے آیا وہ ایک بیت المقدس کا ہے اور ایک مسجد خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد کا ہے جہاں ان کا روزہ ہے. مسجد اقصیٰ میں ایک بندے کے پاس سے نور الدین زنگی گزرا تھا. نور الدین زنگی نے پوچھا کی کر رہے ہیں؟ غریب سی بڑا بندہ, کہنے لگا میں منبر بنا رہے ہیں.
ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਚ ਲੱਗੇ। ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਤੁਲ ਕੇ ਬਣਾ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਰਚ ਕੇ ਬਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਫਨਕਾਰੀ ਲਾ ਸਕਣਾ ਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਉੱਤੇ। ਨੂਰੁਦੀਨ ਜ਼ੰਗੀ ਕਹਿੰਦਾ کہ مسجد اقصی چ لگے گا، 20 سال تک ٹائم ہی نہیں لگا، منبر بن گیا 20 سال موقع ہی نہیں ملیا کہ مسجد اقصی چ منبر لگ سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، سلطان صلاح الدین ایوبی 20 سال کے بعد جانشین بنا نورالدین زنگی کا، 20 سال کے بعد پلٹا واپس، کہنے لگا اتر خان اور منبر دے، آج موقع ملیا بیت المقدس چلا گا۔ وہ بیت المقدس میں وہ منبر چلتا آیا، پھر تقریباً 60 کی آخری 1960 جو تھا اس کی آخر کے اندر جا کے اس کو آگ لگائی، اس کو آگ لگائی، پھر اس کی جیسا کچھ بنایا گیا، اسی جیسا ایک میں نے دونوں کی زیارت کی، دونوں کو ہاتھ لگا کے چوم کرایا، مسجد اقصی والے کو بھی اور جو ابراہیم علیہ السلام کی وہ بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا۔ مسلمانوں یہ ممبر کی ہسٹری تھی، آج بس ایسی موڈ آ گیا تو حدیث میں نے کھولی تھی وہ بھی پوری نہیں تمہیں سنا پایا بخاری شریف سے۔ علماء کی محفل میں انہی کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی سے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے علماء کی محفل میں بیٹھا کرو، خدا تعالیٰ تم پہ رحمت نازل فرمائے۔ آج کا ہمارا خطبہ بھی جو ہے عربی کا اور جماعت بھی مفتی صفدر علی قادری صاحب جو ہے وہ فرمائیں گے۔ ہماری گزارش ہے، میں نے تو کہا تھا کہ بھئی تقریر بھی کر دیں، علامہ صاحب بھی کرتے، اور دونوں علماء کی اپنی مرضی ہے، جو ہدایہ جیسی کتابیں پڑھاتے ہوں تقریر ان کے لیے کیا مشکل ہے، یہ ہم سے زیادہ علامہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے ہم نے کہاں 1984 میں پڑھا تھا، آپ کہاں یاد ہوگا، ان کا علم جوان ہے، یہ خود جوان ہے، لیکن ان کی یہ عاجزی ہوتی ہے، جب تمہیں علم اس جیسی چیزیں سکھائے تو سمجھو تم کامیاب، جب علم تہاڈی تاؤں چ سڑیا باڑ دے سمجھو تم سیدھا دوزخ سے جانا لے۔ مولویوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مولوی علم تو پڑھتا ہے، تصوف نہیں سیکھتا، جب وہ تصوف سیکھ لے پھر اس کے مسئلے سارے ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ مفتی صفدر علی قادری صاحب انہوں نے بات بھی کی ہے، خلیفہ بھی ہے، میرے خلیفہ بہت کاٹ رہے دنیا ہے کیونکہ میں آپ پیر میں کما، ایک کینیڈا میں غالب صاحب خلیفہ تھے، وہ بھی تب گیا، انہوں نے کہا تو میں ایک یہ ہے، خدا تعالیٰ ان کے لیے خصوصی سب دعا کرنا، خدا تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، اور باقی بھی جتنے مریدین ہیں، علامہ اسد صاحب بھی ہیں اور بھی جو آئے ہیں پیر محل سے بات کرنے، وہ اور جتنے کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اور میرا خاتمہ پہ خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صفدر علی قادری صاحب جو ہے وہ نماز پڑھیں۔